بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ اس حدیث میں چند باتیں ہیں جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم کی سزا، آخرت کی سزا کو بیان فرمایا ہے۔ یہ آخرت کی سزا کا یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا حصہ ہے، آغاز ہے، کہ جب قیامت کا دن قائم ہو جائے گا تو جس شخص نے اس دنیا میں کوئی ظلم یا زیادتی کا معاملہ کیا ہوگا تو اس کو شکل دے دی جائے گی اندھیروں کی، اور وہ پے در پہ اندھیرے اس ظالم کو ڈھانپ لیں گے۔ تو یہ اتنا خوفناک اور ہولناک منظر ہوگا کہ اس کی ہولناکی الفاظ کے اندر بیان نہیں کی جا سکتی، اس کیفیت کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ظلم کیا ہے؟ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے، انشاءاللہ زندگی میں ہر موقع پہ یہ مضمون آپ کے کام آئے گا۔ ظلم کی تعریف علماء نے لکھی ہے کہ وضع شیء فی غیر محلہ فہو ظلم، کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام اور مرتبے سے اٹھا کر ایسی جگہ پر رکھ دینا جو اس کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ ہمارے اساتذہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثال یہ دیا کرتے تھے، جیسے ٹوپی ہے، ٹوپی کو پہننے کی کون سی جگہ ہے بھائی؟ سر۔ آپ ٹوپی کو اٹھا کر پاؤں میں رکھ دیں تو یہ ٹوپی کے ساتھ کیا ہوگا؟ ظلم، کیونکہ آپ نے اس کو اس کے اصل مقام سے اٹھا کر اس جگہ پر لا کر رکھ دیا جو اس کا مقام نہیں ہے۔ اسی طرح جوتی ہے، جوتی کو اٹھا کر سر پر رکھ لیں تو یہ جوتی کے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ جوتی کا مقام کیا ہے؟ پاؤں، اور آپ اسے اٹھا کر کہاں پر رکھ رہے ہیں؟ سر کے اوپر، تو یہ آپ جوتی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کیا کہ ظلم کی تعریف کیا، وضع شیء فی غیر محلہ فہو ظلم، کہ کسی چیز کو اس کے مقام اور مرتبے سے اٹھا کر ایسی جگہ پر لا کر رکھ دینا جو اس کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے سب سے بڑا ظلم شرک کو قرار دیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ قرآن کریم ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور شرک ظلم کیوں ہے؟ کہ اللہ جل شانہ کی جو ذات اقدس ہے، ذات عالیہ جو ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ وحدہ لا شریک۔ اب جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ کو اس کے مقام سے ہٹا کر ایسے مقام پر لا رہا ہے جہاں اس کے ساتھ کبھی اولاد کو تجویز کر رہا ہے، کبھی دوسرے شریکوں کو تجویز کر رہا ہے۔ تو شرک کو اس لیے ظلم کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقام تھا توحید کا، وحدت کا، وحدہ لا شریک ہونے کا، بندے نے اس مقام سے اللہ کو اٹھایا اور اس مقام پر لا کر رکھنے کی کوشش کی جو اس کا مرتبہ نہیں ہے، اس لیے شرک کو ظلم قرار دیا گیا۔ اب یہاں پر یہ بڑا ایک اہم نقطہ سمجھ لیجئے کہ ظلم کی مختلف شکلیں ہیں اور مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ظلم ہو گیا نا، احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، پہلے میں اس بات کو مکمل کر دوں پھر میں دوسری طرف آتا ہوں، کہ قیامت والے دن تین قسم کے ظالم ہوں گے جن کے متعلق فیصلے کیے جائیں گے۔ کتنے قسم کے بھائی؟ تین قسم۔ ایک قسم کا ظلم وہ ہوگا جس کی کسی صورت میں معافی ہے ہی نہیں، اور وہ ظلم کون سا ہے؟ شرک، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اٹل فیصلہ فرما دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کے گناہ کو اللہ تعالیٰ کسی صورت میں معاف نہیں فرمائیں گے، ان کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اللہ چاہیں گے تو اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ تو پہلی قسم کا جو ظلم ہے اس کی معافی نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ شرک۔ فرمایا جو دوسری قسم کا ظلم ہے وہ اللہ چاہیں گے تو اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے، نہیں چاہیں گے تو معاف نہیں فرمائیں گے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔
کیا ہے وہ؟ گناہ کبیرہ۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو اللہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما دیں گے، نہیں مرضی ہوگی تو معاف نہیں فرمائیں گے، سزا دیں گے، جیسا کہ ہم پچھلی 2 نشستوں سے پڑھ کر آ رہے ہیں کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں۔ تو وہاں پہ بھی میں نے آپ کو یہ تفسیر بتائی تھی کہ جنت میں نہ جانے کا کیا مطلب ہے کہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پھر جنت میں جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور جو تیسری قسم کا ظلم ہے اس کو سمجھ لیجئے بہت اچھے طریقے سے، اس کی ہمارے معاشرے میں بہت ضرورت ہے۔ یہ تیسری قسم کا ظلم وہ ظلم ہے کہ جس کا تعلق ہمارا آپس کا تعلق ہے۔ اس ظلم کا معاملہ یہ ہوگا کہ آخرت میں جا کے دنیا میں کیے گئے اس ظلم کی تلافی کرنی پڑے گی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 2 قسم کے گناہ ہوتے ہیں، 2 قسم کے معاملات ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں اور ایک حقوق العباد ہوتے ہیں۔ تو حقوق اللہ میں تو معافی ہے، لیکن حقوق العباد میں کیا ہے؟ تلافی ہے۔ تو یہ جو تیسری قسم کا ظلم ہوگا اس کی آخرت میں جا کر تلافی کرنی پڑے گی، اور آخرت میں پیسہ مال دولت تو ہوگا نہیں، تو تلافی کس شکل میں ہوگی بھائی؟ پھر نیکیوں کی شکل میں ہوگی۔ میں ابھی اس کی تفصیل کی طرف آ گئی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ظلم کی تعریف سمجھ میں آ گئی کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر ایسی جگہ پر رکھ دینا جو اس کا مقام نہیں ہے۔ دوسری بات کیا سمجھائی کہ 3 قسم کے مظالم ہوں گے جن کے فیصلے آخرت میں کیے جائیں گے۔ پہلی قسم کا ظلم جس کی معافی نہیں ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ دوسری قسم کا ظلم وہ ہے جس کو اللہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں معاف فرمائیں گے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور تیسری قسم کے مظالم وہ ہیں جو یہاں پر حق تلفیاں ہم نے کی ہوں گی، ان کی وہاں پر جا کر تلافی کرنی پڑے گی۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی کا ڈنڈا اٹھا کر سر پھاڑ دیا، کسی کو مکہ مار دیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو جوتا اٹھا کر مار دیا، کسی کو پتھر مار دیا۔ ہم ان سختی کے معاملات کو صرف ظلم کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ ظلم صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر لوں۔ یہ تو ظلم ہے ہی ہے، کسی کو مار دینا، کسی کمزور کے اوپر سختی کر دینا، زبردستی کر دینا، یہ تو ظلم ہے ہی ہے۔ کسی کو تھپڑ مار دینا یہ بھی ظلم ہے، مکہ مار دینا یہ بھی ظلم ہے، ناحق کسی کو ڈنڈا اٹھا کر مار دینا ناحق یہ بھی ظلم ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ظلم نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے مظالم ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی سے قرض لے لیا، اب قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کر رہے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ گولیاں کرانا۔ یار کل دے دوں گا، 1 مہینے کے بعد دے دوں گا، 15 دن کے بعد دے دوں گا، میری بیوی ہسپتال میں داخل ہے وہ فارغ ہو جائے پھر دے دوں گا، کوئی اپنی اماں کو ہسپتال میں داخل کروا دیتا ہے، کوئی بچے کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیتا ہے، کوئی بہانہ، لیکن اصل نیت اندر کیا چل رہی ہے کہ میں نے قرض ادا۔ تو یہ قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان عالی شان کے مطابق ظلم ہے۔ جس کا حق ہے اس کو واپس کرو، تم نے قرض لیا ہوا ہے تو قرض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ رقم یہ چیز میں نے واپس کرنی ہے۔ قرض کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو چیز میں نے لی ہے وہ میں نے واپس کرنی ہے۔ امانت کا بھی یہ معنی ہوتا ہے کہ کسی نے میرے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی ہے تو میں نے وہ ایز اٹ از اس کو واپس کرنا ہے۔ ہاں، ہدیہ یا تحفہ اور علیحدہ چیز ہے کہ آپ اپنے مولانا صاحب کو کوئی تحفے میں کوئی قیمتی چیز لا کے دے دیں، مولانا صاحب یہ آپ کے لیے ہے، وہ ٹھیک ہے، مولانا صاحب کی مرضی ہے، پھر اس کے ساتھ جو مرضی کریں وہ پھر واپسی نہیں ہے۔ قرض کا تو معنی ہی ہوتا ہے۔ تو قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ نمبر 2 ظلم، بلکہ نمبر 3 ظلم یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک نہ کرنا۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت رائج ہے کہ اگر کسی کے 4-5 بچے ہوں تو ایک دیکھیں، ایک ہوتا ہے لاڈلا ہونا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ایک ہوتا ہے دونوں سارے بچوں کے درمیان میں بڑا واضح طور پہ سلوک کا فرق آ جانا۔ یہ اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ بھی ظلم ہے۔ غالباً سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے ایک باغ تھا ان کے پاس، تو وہ باغ چاہ رہے تھے اپنی زندگی میں کہ مجھے وہ ہدیہ کر دیں، گفٹ دے دیں۔ تو ان کی جو
والدہ تھی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ، انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے نہ دو، حضور کے پاس جاؤ، حضور کے سامنے یہ معاملہ رکھو اور حضور کو اس معاملے پر گواہ بناؤ، پھر اپنے بچے کو یہ باغ دے دینا۔ میں آپ اس کو اور آسان لفظوں میں کہ یہ ایک پراپرٹی ہے، والد صاحب اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو وہ ساری پراپرٹی اپنی زندگی میں دینا چاہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کر انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں ایسے ایسے اپنے اس بیٹے کو یہ اپنی پراپرٹی دینا چاہ رہا ہوں، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہارے اور بچے بھی ہیں؟ عرض کیا جی بالکل ہیں۔ کیا ان کو بھی کچھ دے رہے ہو؟ میں نے کہا جی نہیں، ان کو کچھ نہیں دے رہا، صرف ایک بیٹے کو دے رہا ہوں۔ اب سنیے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنی زندگی میں اولاد کے ساتھ برابری کا رویہ اور برابری کا سلوک نہ رکھنا حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ بھی کیا ہے؟ ظلم۔ بیٹیوں کا حصہ مار جانا یہ بھی کیا ہے؟ بہنوں کو جائیداد میں سے حصہ نہ دینا یہ بھی کیا ہے؟ ہم تو بڑے فخر سے جی ہم نے اپنی بیٹی کا، میں اپنی کڑی کا بیاہ کرایا تھا جی، میں 10 لاکھ روپے لا دیتے ہوتے۔ بھائی کوئی احسان کیا؟ تمہارا فرض تھا، لگا دیے بس، ٹھیک ہے۔ جائیداد میں حصہ دینا اور چیز ہے، شادی پہ 10 لاکھ روپیہ لگانا وہ تو تمہاری طرف سے گفٹ تھا، دے دیا تم نے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ غلط فہمی رائج ہو گئی ہے، بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہنوں کی شادیوں کا خرچہ اٹھا لیا، لہٰذا اب بہنوں کو کوئی جائیداد میں سے حصہ وصہ نہیں دینا، یہ ظلم ہے۔ ظلم آخرت میں جا کے دینا پڑے گا۔ کہاں سے دو گے؟ بیٹیوں کے حصے مار جاتے ہیں، کہاں سے دو گے آخرت میں جا کے؟ اور دوسری تیسری چیزوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں، جس چیز کو اللہ نے فرض قرار دیا اس کا اہتمام نہیں ہے۔ شبرات جا رہی ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ جا رہی ہے، عید جا رہی ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ جا رہی ہے، جہیز دیا جا رہا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں شریعت نے فرض اور لازم قرار نہیں دی ہیں، یہ تو ہمارے اپنے رسم و رواج ہیں۔ جس چیز کو شریعت نے لازم قرار دیا اس کی طرف ہم آنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو زندگی کے اندر، معاملات کے اندر یہ خرابیوں کا پیدا کر دینا یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے، اور اس کا آخرت میں جا کر حساب دینا پڑے گا۔ بس آخری حدیث سے مات فرما لیں، پھر بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں تشریف فرمائے اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو میری امت کا مفلس ترین انسان کون ہے؟ مفلس، غریب۔ کسی نے عرض کیا کہ جی جس کے پاس پیسے نہ ہو، کسی نے عرض کیا جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، کسی نے ہر کسی نے اپنی سمجھ اور اپنی سوچ کے مطابق جواب دیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور ہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہ بات ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک شخص آئے گا، اس کے پاس نیکیوں کے انبار لگے ہوں گے، احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایتے پکا جنتی ہے، اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بھائی احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آ رہے ہیں، احد پہاڑ کوئی چھوٹا موٹا پہاڑ تھوڑی ہے، یہ تو سمجھانے کے لیے، مطلب یہ کہ اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی۔ اللہ سب جانتے ہیں، لیکن اللہ وہاں پر ایسے انداز میں فیصلے کروائیں گے کہ آج ہم پڑھ کر ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ کیسے ہمارے منہ پر، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہماری بلی ہمیں میں آؤں، یا کوئی اور مثال لے لیجئے کہ ہمارے منہ پر ہماری چیزیں مار دی جائیں گی کہ تم بڑے پھنے خواہ بن کے آتے تھے نا، یہ لو۔ اب ہمارے پاس نہ کہنے کو کوئی بات ہوگی، نہ کوئی عذر پیش کرنے کا، اتمام حجت ہو جائے گا۔ اب فیصلے کس طرح ہوں گے؟ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، میں اس کا ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ ابھی اس کے ساتھ 5 منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس کو نہیں پتا کہ ابھی 5 منٹ کے بعد میرے سے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ دیکھیں گے، ہاں وہی بڑی نیکیاں لے کے آیا جی، اللہ بس بڑی نیکی ہے، اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے جاؤ، وہ تمہارا راستہ ہے جنت کا، جاؤ۔ اللہ جانتے ہیں کہ ابھی اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ جانے لگے گا، ایک بندہ آئے گا، وہ کھڑا ہوگا، یا اللہ میرا کچھ حساب کتاب ہے اس بندے کے ساتھ۔ اللہ فرمائیں گے اچھا، اللہ اس کی بات کو بھی جانتے ہیں، اس کی بات کو بھی جانتے ہیں، ہاں بھائی کیا حساب کتاب ہے؟ یا اللہ اس نے فلاں وقت میں دنیا میں میرے ساتھ فلاں ظلم کیا تھا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے جس کے پاس نیکیوں کا انبار لگا ہوا ہے، ہاں بھائی کیا تھا؟ جی بالکل کیا تھا۔ کوئی تلافی دنیا میں کر لی تھی؟ کہے گا نہیں کی تھی۔ اچھا اب تلافی کرو۔ یا اللہ کیسے کروں؟ بھائی نیکیوں کا ایک حصہ نکالو، اس کو دے دو۔ ایک گیا،
ابھی بھی اتنی نیکیاں ہیں کہ وہ جنت میں جا سکتا ہے. دوسرا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا. ہاں بھائی کیا تھا جی, کیا تھا. انکار نہیں جی, کوئی گنجائش نہیں ہے. چلو جی اور نیکیاں پکڑو, ادھر ٹرانسفر. اب نیکیاں ادھر سے ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہیں, ادھر سے مدعی کھڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں. نیکیاں زیرو, مدعی ابھی ختم نہیں ہوئے, مدعیوں کی لائن لگی ہوئی ہے. اب کیا ہوگا؟ اب یہ جو مدعی ہوں گے ان کے گناہ اٹھائے جائیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں ڈالنا شروع کر دیے جائیں گے, یہاں تک کہ ان سب مدعیان کے گناہ جو ہیں اس بندے کے پاس ٹرانسفر ہو جائیں گے. اب سے 5 منٹ پہلے جو نیکیوں کا انبار لے کر آ رہا تھا اب اس کے پاس گناہوں کا انبار کر چکا ہوگا. وہاں پر اس طرح تلافی کی جائے گی. اب سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا. فرمایا کہ میری امت کا مفلس ترین انسان یہ انسان ہے. وہ جو سیانے کہتے تھے نا کہ پہلے سوچو پھر بولو, آج ہم بولتے پہلے ہیں, سوچتے بعد میں. ہمیں نہیں پتا کہ ہم اپنی زبان سے کیا کیا لفظ بول جاتے ہیں, اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ایسی ہم نے روٹین کی باتیں کی ہیں, لیکن وہ روٹین کی باتیں نہیں ہوتی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو کچھ بھی الفاظ زبان سے نکال رہے ہو, ایک محفوظ کرنے والا فوراً اپنے پاس ان الفاظ کو محفوظ کر لیتا ہے. کسی کو گالی دے دی, ہمارے لیے روٹین کا کام ہے گالی دینا. ماں بہن کی گالی دینا تو ہمارا ایک عام روٹین کی بات ہے, اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ آخرت میں جا کے اس گالی کا وبال ہمیں اس انداز میں ادا کرنا پڑے گا. بات لمبی ہو جائے کہ میں بات کو بہرحال ختم کر رہا ہوں. ایک آخری جملہ, اگر یہ جملہ یاد ہو جائے, سمجھ میں آ جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں. دیکھیں, ایک ہوتے ہیں ہمارے معمولات. معمولات کیا ہیں؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, تسبیحات, ذکر اذکار, قرآن پاک کی تلاوت. یہ سارے ہمارے کیا ہیں بھائی؟ معمولات ہیں جو ہم روٹین میں کرتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ہمارے معاملات. ہماری توجہ معمولات کی طرف تو ہے, معاملات کی طرف نہیں ہے. معاملات کیا ہیں کہ میرا اپنے والدین کے ساتھ رویہ اور سلوک کیا ہونا چاہیے, میرا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ اور سلوک کیا ہونا چاہیے, میرا اپنی اولاد کے ساتھ رویہ اور سلوک کیا ہونا چاہیے, میرا اپنے بہن بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اور سلوک کیا ہونا چاہیے. میں اگر باہر نکلوں, راہ پر چل رہا ہوں, تو راستہ چلتے ہوئے لوگوں کے ساتھ میرا رویہ اور سلوک کیا ہونا چاہیے. یہ ہیں معاملات. ہم معمولات کی طرف تو توجہ کر بیٹھیں, لیکن معاملات کی طرف توجہ, معمولات کی طرف تو توجہ ہے, معاملات کی طرف توجہ نہیں ہے. اسی بات کو اللہ کے نبی یہاں پر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جو دنیا میں ظلم کیا ہوگا نا, دنیا میں جو ظلم زیادتی کی ہوگی, وہ کل قیامت والے دن بہت سارے اندھیروں کی شکل میں آئے گا, اور وہ اتنے ہولناک اور اتنا خوفناک منظر ہوگا, جیسا کہ میں نے آغاز گفتگو میں بھی عرض کیا کہ الفاظ میں بیان کرنا اس کو میرے لیے ممکن نہیں ہے. میرا خیال ہے بات اتنی سمجھ میں آ گئی ہوگی. آئیے اب ذرا حدیث کے الفاظ کو پڑھ لیں تاکہ یہ الفاظ کا تلفظ بھی ٹھیک ہو جائے اور یاد بھی ہو جائے. پڑھیے گا میرے ساتھ ساتھ. الظلم ظلمات یوم القیامہ. الظلم ظلمات یوم القیامہ. ترجمہ اس کا کیا ہے کہ ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی شکل میں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.